السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو درود عاشقو درود، درود سے کبھی غافل نہ ہو، پڑھو درود نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتا دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر اس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ سراہ ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہارے ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک نیک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ میوے کھلائیں گے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تم ہم کسی مصروف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئی، اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کر نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ تو اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے لیے کرتے پر ایک چھوٹا خون لگا لائیں۔ کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ بولا، آیا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپے پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں
जमा दिया और इसलिए कि उसे बातों का अंजाम सिखाएं और अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, मगर अक्सर आदमी नहीं जानते। और जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुँचा, हमने उसे हुक्म दिया, इल्म अता फरमाया, और हम ऐसा ही सलाह देते हैं नेकों को। और वो जिस औरत के घर में था, उसने उसे लुभाया कि अपना आपा न रोके, और दरवाजे सब बंद कर दिए, और बोली आओ तुम्हें कहती हूँ कहाँ अल्लाह की पनाह, वो अजीज़ तो मेरा रब यानी परवरिश करने वाला है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा, और बेशक ज़ालिमों का भला नहीं होता। और बेशक औरत ने उसका इरादा किया, और वह भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब की दलील देख लेता। हमने यूँ ही किया कि उससे बुराई और बेहयाई को फेर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से हैं। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। औरत ने उसका कुर्ता पीछे से चीर लिया, और दोनों को औरत का मियाँ आ गया दरवाजे पर। औरत का मियाँ आ गया, दरवाजे के पास मिला। बोली, क्या सजा है इसकी जिसने तेरे घरवाली से बदी चाही, मगर ये कि कैद किया जाए या दुख के मारे। कहा, इसने मुझको लुभाया कि मैं अपनी हिफाजत न करूं। और औरत के घरवालों में से एक गवाह ने गवाही दी, अगर उनका कुर्ता आगे से चीरा है तो औरत सच्ची है और उन्होंने गलत कहा, और अगर उनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ तो औरत झूठी है, और ये सच। फिर जब अजीज ने उस कुर्ते को पीछे से चीरा देखा, बोला, बेशक ये तुम औरतों का चरित्र है, बेशक तुम्हारा चरित्र बड़ा है। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम इसका ख्याल न करो, और ऐ औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू खतावार है। और शहर में कुछ औरतें बोली कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उसके दिलों में पैर कर गई है, हम तो उसे शरई खुद रब्ता पाते हैं। तो जब जुलेखा ने उनका चर्चा सुना तो उन औरतों को बुलवा भेजा और उनके लिए मसनद तैयार किए, और उनमें हर एक को छुरी दी और नींबू दी, और यूसुफ से कहा, उन पर निकल आओ। जब औरतों ने यूसुफ को देखा, उसकी बड़ाई बोलने लगीं और अपने हाथ काट लिए।